بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کے بابرکت دن اللہ کا ایک نام 41 بار پڑھ لیں، 7 دن کے اندر اندر ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں ایک خاص اسم اعظم آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اتنا مجرب ہے، مصیبت زدہ پڑھے تو مصیبت دور ہو جاتی ہے، غم زدہ پڑھے تو غم دور ہو جاتا ہے، پریشان حال پڑھے تو پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ کوئی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے، آپ اس تکلیف کے وقت پڑھیں تو وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو رزق کے لیے پڑھیں تو رب اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اگر فقیر بھی پڑھے گا تو رب اس کو بھی کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ ناظرین، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اس عمل کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے سے اس عمل کو کیا جائے تو تب آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ آج میں وہ راز آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ جو اس اسم کے اندر راز ہے کہ اس کو مصیبت کے وقت کیسے پڑھا جائے، غم کے وقت کیسے پڑھا جائے، رزق کے لیے کیسے پڑھا جائے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر کسی بھی مسئلے کے لیے پڑھنا ہو تو پھر اس کو کس طرح سے پڑھا جائے۔ تو ناظرین، یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ آپ اس کو مغرب کے وقت ماہ شوال میں کسی بھی دن آپ اس کو مغرب کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی شوال ختم ہونے سے پہلے رب آپ کی ساری مشکلیں بھی دور فرما دے گا، آپ کی ہر پریشانی بھی دور ہو جائے گی، آپ کا غم بھی دور ہو جائے گا، آپ کی تکلیف جو ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کا مقدر سویا ہوا ہے تو رب وہ بھی جگا دے گا، اگر آپ کی قسمت سوئی ہوئی ہے تو وہ بھی جاگ جائے گی، اگر آپ کا ستارہ گردش میں ہے تو انشاءاللہ وہ گردش سے نکل جائے گا، رب آپ کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج ہوا نہیں، کیونکہ اس عمل کے ذریعے ہم نے آج تک نہیں دیکھا جو بندہ اس عمل کو کرنے والا ہے اس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو، کیونکہ جو بندہ اس اسم کو پڑھتا ہے رب اس کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، اس کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، اس لیے اس عمل کو آپ ضرور اپنی زندگی میں کر لیجئے گا، کیونکہ یہ بڑے قیمتی دن ہیں، یہ شوال کے بڑے قیمتی دن ہیں۔ اگر آپ شوال کے دن کے اندر اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں، پورا سال آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کا پورا سال خوشیوں سے گزرے گا۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کی مشکلات کو دور فرمائے، ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ نے اس اسم پاک کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ عصر اور مغرب کے بعد یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں تو پھر آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور اس سے کیا کیا آپ کی مشکل آسان ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ دن میں ہی ایک تسبیح سے ہی آپ دیکھیں گے، کیونکہ وقت خاص بتا رہا ہوں۔ اس وقت کے اندر آپ نے کرنا ہے اور آپ نے اس عمل کو باوضو کرنا ہے، بے وضو نہ کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، آپ نے جب اس اسم پاک کو اللہ الصمد جب اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کم از کم 7 مرتبہ، نہیں تو پھر آپ 11 مرتبہ ضرور پڑھیے گا۔ اگر 11 مرتبہ نہیں تو پھر 7 مرتبہ ہرگز نہیں چھوڑنا، 7 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ درود کی تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کو اگر آپ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز کے فوراً بعد کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے بھی بات نہیں کرنی، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس کو 101 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، دعا کیسے کرنی ہے؟ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اکثر ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ناظرین، آپ نے دعا اس طرح سے کرنی ہے جیسے میں بتاؤں۔ ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ آپ نے سیدھے اٹھا کر دیکھنا آسمان کی طرف ہے، اور آپ نے یہ بات کہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ جس مہینے کے اندر میں نے تیرا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر یہ تیرا مہینہ ہے، تمہیں بہت پیارا ہے، تو میری مشکل آسان فرما دے۔ میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا فرما دے۔ میری اولاد بیمار ہیں تو اسے صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ جو پریشانی ہے، میرے پاس رزق نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے۔ مجھے اپنا ہی محتاج رکھ، کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ الفاظ رزق کا مسئلہ ہے تو پھر ضرور کہنے ہیں۔ اسی طرح کوئی اور مسئلہ ہے، آپ نے اس کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اللہ الصمد کا وسیلہ دے کر کہنا ہے، اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان فرما دے،
इंशाअल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होता ये महीना ख़त्म होने से पहले आपकी हर मुश्किल आसान हो। नाजरीन, अगर आप ये अमल कर लें तो आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आएंगी कि जितनी आप चाहते हैं। इसलिए नाजरीन, इस अमल को ज़ाया न कीजिएगा, बड़ा कीमती अमल है, इस अमल को ज़रूर करके फ़ायदा उठाइएगा। अगर असर और मगरिब के दरमियान में पढ़ते हैं तो फिर आपने इसका खुला विर्द करना है, अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद। बस आपने असर और मगरिब के दरमियान इसको पढ़ते रहना है। आपकी कोई मुश्किल, कोई हाजत बाकी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। इसको पढ़ने वाला अगर गरीब हो, फकीर हो, तो रब उसको करोड़पति कर देता है, लखपति जरूर फरमा देगा। आप इसको तहे दिल से पढ़ते हैं, कामिल यकीन के साथ पढ़ते हैं। नादरीन, इस अमल को भी पढ़ें, कामिल यकीन के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह आप कभी भी मायूसी का शिकार नहीं होंगे। उसके साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप